میٹھا ہریرا میٹھا حلوہ بنا کر کے کھانے میں دے دیا تو فوراً طلب کیا گھر والی کو، یہ چربی کہاں سے آئی، یہ گھی کہاں سے آیا، یہ میٹھا کہاں سے آیا؟ مطلب یہ کہ باوجود 22 لاکھ مربع میل کا حکمراں ہوتے ہوئے میرے گھر میں اتنی طاقت کہاں سے آئی کہ میٹھا پک جائے؟ میرے گھر میں اتنا پیسہ کہاں ہے کہ میٹھا پکے؟ یہ تم نے کیسے بنایا؟ کہاں سے لائی ہو؟ آج کون پوچھے؟ بازاروں میں دکانوں پہ بیٹھتے ہیں، کارخانوں میں رہتے ہیں، گھر جا کے کبھی پوچھا؟ گھر والی جب مسکرا کر کے رسگلے سامنے رکھتی ہے کبھی پوچھا کہ یہ کہاں سے آئے؟ میں نے تو خرید کے نہیں بھیجے، یہ آئے کہاں سے ہیں؟ کبھی میرے جیسے کسی ملا نے پوچھا کہ یہ تو جو تم نے ختم شریف میں 50 کھانے رکھے ہیں، مرنے والا یتیم بچے چھوڑ گیا، یہ 50 کھانے آئے کہاں سے ہیں؟ حالانکہ قرآن کہتا ہے ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا۔ یتیم کا مال کھانا ایسا ہے جیسا اپنے پیٹ میں انگارے بھر لینا۔ کون پوچھے؟ کیوں پوچھا جائے؟ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً گھر والی سے پوچھا، میں بادشاہ ٹھیک ہوں، امیر المؤمنین بھی ہوں، خلیفۃ المسلمین بھی ہوں، نبی کے مصلی پہ کھڑا ہو کر نماز پڑھاتا ہوں، مسلمانوں کا بادشاہ ہوں، پر میرے گھر میں میٹھا کھانا پکنے کی طاقت نہیں۔ کہاں سے آ گیا یہ؟ آج کل تو مزدور جہاں کام کرتا ہے 10 روپے کا کام کرتا ہے تو 20 روپے کا نقصان کر کے آتا ہے جان بوجھ کر۔ یہ حرام خوری نہیں؟ وہیں سے بچے پالنا، وہیں سے اپنا پیٹ پالنا اور وہیں مالک کا نقصان کرنا۔ پھر ساری دنیا کو شکایت ہے جی برکت نہیں رہی، رحمت نہیں رہی، سکون نہیں رہا، نئی نئی بیماریاں آ گئی۔ ارے جب پیٹ میں ہر وقت سور جائے گا تو حرام کے بیماریاں کیسے نہیں پیدا ہوں گی؟ کبھی اس کا حق پیٹ میں جا رہا ہے، کبھی اس کا حق گیا، کبھی اس کا مال گیا، کبھی یہ ہوا، سکون کیسے آئے گا؟ یہ نبی کا سسر صدیق اکبر، نبی کا پہلا خلیفہ، نبی کا جانشین، مسجد نبوی کا امام، گھر والی سے بادشاہ ہوتے ہوئے پوچھتا ہے میرے گھر میں میٹھا کھانا پکنے کے پیسے نہیں، طاقت نہیں، تو کہاں سے لائی؟ ہم نے کہا حضرت بچے کئی دن سے کہتے تھے امی میٹھا تو کھانا پکا دے ایک دن، امی میں نے تھوڑا تھوڑی آٹے کی چٹکی روز بچائی، کئی دن میں نے آٹا بچایا، گزارا کیا، وہ آٹا بیچ کر تھوڑی سی چربی منگائی، تھوڑا سا میٹھا منگایا، بچوں کے لیے بنایا تھا، آپ کو بھی دے دیا۔ فرمایا کاغذ لاؤ، اسی وقت بیت المال کو لکھ بھیجا ابو بکر کے یہاں اس سے کم آٹے میں گزارا ہو سکتا ہے، اتنا آٹا کم کر دیا جائے۔ تم کیا جانو ابو بکر کون ہے؟ کبھی کسی بوڑھی نے، کبھی کسی بہو نے، کبھی کسی نے دھی نے کہا کہ آؤ آج ابو بکر صدیق کی نیاز پکاتے ہیں۔ نظر اللہ نیاز حسین، نبی کے یار کا نام نہ لینا کبھی بھی۔ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرما دیا، او لوگوں، امت کے تمام لوگوں کا میں نے احسانات کا بدلہ چکا دیا، سب کے قرضے چکا دیے، سب کے لینے دینے میں نے برابر کر دیے، پر او میرے اللہ ابو بکر کے احسانات کا بدلہ تو دے سکتا ہے، میں نہیں دے سکتا۔ سارا گھرانہ بڑا عجیب ہے، گھر کا گھر بڑا عجیب ہے۔ ہجرت فرما کر تشریف لے گئے نبی کریم سب کا جو صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ تشریف لے گئے۔
सिद्दीक अकबर का वालिद जिंदा है, अबू कुहाफा, बूढ़ा है, आंखों से नाबीना है, अभी ईमान नहीं लाया हिजरत वाली रात तक, बाद में लाया है। लाठी के सहारे घर आया, पता तो चल गया ना कि रात चला गया नबी के साथ मेरा बेटा, और आके पोतियों को कहने लगा, क्यों अस्मा जी दादा जान, मेरा तो अपना ख्याल ये है कोई टेडी, कोई पैसा, कोई कपड़ा, कोई गल्ला तुम्हारे लिए नहीं छोड़ के गया होगा। बावजूद काफिर होते हुए उस वक्त तक अबू बकर का वालिद मुसलमान नहीं, लेकिन जानता है कि मेरे बेटे को नबी की इतनी मोहब्बत है, वो इतना कुर्बान है, वो इतना परवाना है और इस कदर जानिसार है, कोई शय घर में नहीं छोड़ के गया होगा। सैयदा अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, छोटी सी बच्ची है सिद्दीक अकबर की, कहती है कि मैंने एक हीला बनाया, हमारे यहाँ दीवार में एक आला सा मेरे वालिद ने बना रखा था, उसमें पैसे रखते थे, तो मैंने वहां ये मिट्टी के टूटे हुए बर्तनों के ठिप पर डाल दिए और ऊपर कपड़ा डाल दिया, और मैंने अपने दादा से कहा, नहीं दादा जान, अब के तो अब्बा जी ने हद कर दी, बहुत सारा माल हमारे लिए छोड़ के गए हैं। उन्होंने कहा, बेटी मेरा यकीन नहीं पड़ता, वो नबी के बगैर एक पैसा तो क्या, वो अपनी जान पीछे रखने को तैयार नहीं। उन्होंने कहा, नहीं दादा जरा आओ तो सही। कहती हैं कि मैंने अपने दादा का यूं हाथ पकड़ के, दिखता तो था नहीं, उस कपड़े के ऊपर ऊपर फेर दिया कि देखिए ये आला है ना, ये ताक डाला कि सब भरा पड़ा है ये। कहने लगा, अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा किया, तुम्हारा गुजारा हो जाएगा, मुझे बड़ा फिक्र था, मुझे बहुत परेशानी थी, अब मैं बेफिक्रा हो गया कि तुम्हारे लिए तुम्हारा अब्बा खाने पीने के लिए तो छोड़ गया। सैयदा आसमा कहती है, हालांकि जिस वक्त मैंने ये कार्रवाई करके दिखाई, हम 2 दिन के भूखे थे। हजारों रुपया जितना भी माल था घर में, जब नबी के साथ गए सारा पल्ले बांध के ले गए, न जाने कहां काम आएगा। ये वो सैयदा अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जिसका हाल ये है, सारा दिन खजूरों की गुठलियां इकट्ठी करती है, शामन को हामन दस्ते में कूट कर शाम को पानी में घोल कर पी जाती है, सारी रात मुसल्ले पे खड़ी होकर कुरान पढ़ती है। अजीब किस्म का घराना है सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का। गुर्बत नहीं थी, सारे का सारा कुर्बान करके गुर्बत बना दी। नहीं देखा हाल को, नहीं देखा माल को, नहीं देखा अपनी जान को, सब कुछ कुर्बान कर दिया। इमामुल अंबिया महबूबे किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस कदर रफाकत जोड़ी, इस कदर यारी बनाई कि कभी भी अलग नहीं हुए। आज तुम कुरान पढ़ते हो, कारी हनीफ कुरान पढ़ता है, क्या असर होगा किसी पे? जनाब अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मक्के मुकर्रमा में नमाज की नियत बांध कर कुरान करीम की तिलावत करते हैं। उलमा ने लिखा है कि पहाड़ भी हिलने लग जाते थे, और काफिरों ने नबी पाक सबके सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शिकायत की कि अपने अबू बकर को कहो ये रात को कुरान जोर से ना पढ़े, हमारे बीवी बच्चों पे असर होता है, हमारे बच्चे मुसलमान बनने के लिए तैयार हो जाते हैं, हमारी औरतें कुरान सुनकर कुफर छोड़कर मुसलमान बनने को तैयार हो जाती हैं। अबू बकर से कहो ये आहिस्ता कुरान पढ़ा करे। यानी उसकी जुबान में इस कदर तासीर थी और इस कदर अल्लाह तबारक व तआला ने खौफ रखा था, जो सिद्दीक की जुबान से कुरान सुनता था मुसलमान बनने के लिए तैयार हो जाता था। आज हम कुरान पढ़ें, हदीस पढ़ें, कुछ भी पढ़ें, असर नहीं होता। कैसे हो? हमारे यहाँ दिलों में जगह हो जभी तो बात बने। इसलिए कुरान करीम का कल्ला बल राना अला कुलूबिहिम मा कानू यक्सिबून, गुनाह करते करते, हराम खाते खाते इस कदर दिल काले हो गए, अब कुरान के लिए, दीन के लिए, ईमान के लिए गुंजाइश कोई नहीं।
اندر گنجائش ختم ہو گئی، سارا دل بھر گیا۔ فرمایا کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، ہرگز ایسا نہیں جو لوگوں کا خیال ہے، دین ان کے خیالات پہ نہیں چل سکتا۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہیں، آخری وقت قریب ہے، اللہ اللہ۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں نیا کپڑا دیکھا، بیٹی کے ہاتھ میں نیا کپڑا دیکھا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بیٹی یہ کپڑا کیسا ہے؟ عرض کی ابا جان کفن کے ارادے سے منگوا لیا ہے، نہ جانے کس وقت ضرورت پڑ جائے گی، مجھے خطرہ ہے، اندیشہ ہے، آپ کا آخری وقت ہے، میں نے کفن کے لیے کپڑا منگا لیا ہے۔ اللہ اکبر، ناراض ہوئے، فرمایا عائشہ وعدہ کرو مجھ پر نیا کفن نہیں ڈالو گی۔ عائشہ یہ کپڑا جو تو نے کفن کے لیے منگایا مدینے کی کسی بیوہ کو دے دینا، سر پہ ڈال کے پردہ کر لے گی۔ عائشہ کسی یتیم کو دے دینا، وہ اپنا کرتا بنا لے گا، وہ غریب اپنا ننگ ڈھک لے گا، مجھے نئے کفن کی کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ کے یہاں کفن نہیں دیکھے جاتے، اس کے یہاں تو اعمال دیکھے جاتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اصرار کر دیا، ابا اجازت دے دو، اب تو میں نے منگا لیا ہے، اب تو میں نے منگا لیا ہے، دنیا کیا کہے گی؟ وقت کا حکمراں، وقت کا بادشاہ، نبی کا جانشین کو کفن بھی نہیں ملا۔ پھر دوسرا رخ اختیار کیا ہے صدیق اکبر سب قید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فرمایا عائشہ او میری بیٹی، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا آخری وقت تیری گود میں آیا، تیرے سامنے آیا، تو نے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت دیکھا۔ حضرت عائشہ رونے لگی، ہاں میں نے دیکھا، سب کچھ مجھے معلوم ہے، پر عائشہ شہنشاہ کائنات کا کفن بتا۔ اس مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، دو جہان کے بادشاہ کا، یتیموں کے وارث کا، بیواؤں کے سہارے کا، دو جہان کے سردار، دو جہان کی رحمت حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کفن بتا۔ حضرت عائشہ رونے لگی، عرض کی ابا جان جن کپڑوں میں سرکار اس دنیا سے تشریف لے گئے ان کپڑوں میں 12 پیوند تھے، 12 ٹاکیاں تھی۔ فرمایا عائشہ پھر تیرا کیا خیال ہے، میرا محبوب ٹاکیوں میں گیا ہو میں نئے پہن کے جاؤں؟ جن کپڑوں میں میری وفات ہو یہی میرے کفن میں استعمال کرنا، یہی کپڑے مجھے کفن میں دے دینا جو میرے جسم پہ ہیں، اس لیے کہ جب میں اپنے آقا سے ملوں گا تو شرمندگی نہ ہو۔ اور آج ذہن یہ ہے کہ میت کے کپڑے کو ہاتھ بھی نہ لگانا، پہننا تو درکنار، ہاتھ لگانے کو تیار نہیں، گھر میں رکھنے کو تیار نہیں، یوں لکڑی سے اٹھا کر پرے پرے پھینکتے ہیں، آگ لگاتے ہیں، نہلانے والے کو دے دیتے ہیں، وہ بھی نہیں پہنتا، یوں ہی گلیوں میں نالیوں میں پھینک جاتا ہے۔ نہ تیرا باپ مرا، جب تجھے نفرت ہے کپڑوں سے، مردہ نوانے والے کا وہ ماما لگتا ہے، وہ کیوں پہنے؟ عرض کرنے کا مقصد یہ کہ ان حضرات کی زندگی تو دیکھو، اور وفات شریف سے پہلے 2.5 برس جو وظیفہ لیا، جو تنخواہ لی سرکاری خزانے سے، خیبر کی زمین بیچ کر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2.5 برس کی تنخواہ کا حساب کر کے وہ ساری تنخواہ جو لی تھی بیت المال میں واپس داخل کر کے پھر دنیا سے رخصت ہوئے۔ جو تنخواہ لی تھی 2-2.5 سال میں وہ ساری کی ساری واپس کر دی جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کہ میں مسلمانوں کا پیسہ کھا کے نہیں مرنا چاہتا، چاہے تنخواہ کے طور پر تھا، کل قیامت میں میرے لیے رکاوٹ نہ بن جائے۔
السلام علیکم دوستو اللہ کی ذات سے امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے. اللہ تعالیٰ آپ کے جان مال عمر میں برکت عطا فرمائے. دوستو مولانا قاری محمد علی ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے خوبصورت بیان کے ساتھ میں آپ کے درمیان حاضر ہوا ہوں. بیان کو آخر تک ضرور سنیں اور میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور میرے ویڈیوز کو لائک کریں. تو چلیے زیادہ باتیں نہ کرتے ہوئے بیان کی طرف چلتے ہیں. آج مجھے اور آپ کو تو یہ تلاش بھی نہیں کہ اپنا حلال کے پیسوں سے کفن تو بنا کے رکھ لیں. ایئر کنڈیشن کا ہر وقت ذکر ہے. گھر میں ہونا چاہیے, فریج ہونا چاہیے, پنکھے ہونے چاہیے, یہ ہونا چاہیے, کار ہونی چاہیے, موٹر ہونی چاہیے, یہ ہونا چاہیے. اور کبھی گھر میں یہ ذکر بھی ہوا کہ حلال کا کفن بھی ہونا چاہیے. وہ کدھر سے آئے گا؟ اس کے لیے کون انتظام کرے گا؟ کون ہم نے گھر میں پیدا کر رکھا ہے جو اس وقت یہ بات دیکھ کر کفن لائے گا؟ اس لیے قرآن کریم نے اعلان کر دیا, لوگوں اپنا سب کچھ پاک صاف بن کے دنیا سے جاؤ. اپنا بدن بھی پاک ہو, عمل بھی پاک ہو, پیٹ بھی پاک ہو, کفن بھی پاک ہو. ان ساری میں وہ بات کرتا ہوں جس سے نہ دیوبندی بچے, نہ بریلوی بچے, نہ شیعہ بچے, نہ سنی بچے. موت کا جھٹکا تو سب کو لگنا ہے نا. اور ایسا لگتا ہے لاکھوں برس تک منہ کڑوا رہتا ہے. جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ تنخواہ جو لی تھی ساری زندگی میں وہ بھی بیت المال میں واپس کر دی اور تمام کے تمام لوگوں کے حقوق چکا دیے. باقی جو بات رہی وہ سیدھی کمتر مرحوم کہتا ہے, اجاں صدیق دا اسلام تے قرضہ بقایا ہے. اجاں صدیق دا اسلام تے قرضہ بقایا ہے. جتا جس دی ہاتھوں اس آخری زمین رسایا ہے. وصولی دا نہ چنتا نہ لکھوایا صحابہ نے. مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جانثار, نبی کا یار, نبی کا وفادار, ہر وقت کا ساتھی اسی غم میں رہتا ہے. اور وصیت کی کہ مجھے غسل دینا, میرے انہی کپڑوں میں دفن کرنا. اور فرمایا میرا جنازہ اٹھا کر حجرے مبارک کے سامنے لے جانا, حجرے عائشہ کے سامنے لے جانا. توجہ کرنا, نیند نہ کرو. اور یوں فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں قبر شریف ہے, حضور کا حجرہ ہے, روضہ ہے, دروازے پہ کھڑے ہو کر آواز لگانا, کالی کملی والے صدیق آ گیا ہے. فرمایا اگر اجازت ہو تو اندر دفن کرنا, اور اگر اجازت نہ ہو تو جنت البقیع میں لے جانا. علماء کہتے ہیں کہ جب میت کو جا کر کے روضہ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھا اور آواز لگائی تو دروازہ خود بخود کھل گیا اور آواز آئی, دیر نہ کرو, محبوب کو محبوب سے ملا دو. کیا شان ہے ان لوگوں کی, کیا عظمت ہے ان لوگوں کی. ساری زندگی اس محبت میں, عظمت میں, اکرام میں گزاری جو اس کائنات میں کوئی اس قدر اکرام کر نہیں سکتا. مدینہ پاک میں ایک وقت ایسا بھی آیا کہ دشمنوں نے مدینے کے گورنر کو گانٹھ لیا, اس کو رشوت دی, پیسے دیے اور کہا کہ ہمیں اجازت ہونی چاہیے, ہم روضہ اقدس کو کھود کر ابو بکر صدیق اور فاروق اعظم کی لاشیں نکالنا چاہتے ہیں یہاں سے. چنانچہ حاکم وقت نے پیسے کھا کر اجازت دے دی. شمس الدین سراج ایک بزرگ ہے جو اس وقت مدینہ پاک یعنی روضے کے متولی ہیں, مسجد نبوی کے متولی ہیں, گنبد خضرا صلی اللہ علیہ وسلم کے محافظ اور نگہبان ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ رات آدھی جب گزری تو کنڈی کھٹکی مسجد کی, میں نے کنڈی کھول دی تو مجھے حکم ملا کہ تم خاموش رہو, اگر آواز نکالو گے سر اتار دیا جائے گا.
ایک آدمی اندر داخل ہوا، دوسرا داخل ہوا، تیسرا آیا، کسی کے ہاتھ میں کسی، کسی کے ہاتھ میں گنتی، کسی کے ہاتھ میں ٹوکری، کسی کے ہاتھ میں تسلا مٹی اٹھانے والا، سب کے سب یوں لے کر داخل ہو رہے ہیں۔ اور مجھے یہ کہا گیا کہ یہ جو کچھ کرتے ہیں روکنا نہیں، کسی کو بتانا نہیں۔ شمس الدین سراج بزرگ رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں وہ جب 40 کے 40 اندر داخل ہو گئے، پچھلے نے مجھے اشارہ کیا دروازہ بند کر دے، اب کسی اور کو اندر نہ آنے دینا۔ وہ اللہ والا کہتا ہے مجھے بتا تو دیا گیا تھا کہ انہوں جلیل القدر صحابہ حضرت شیخین کی بے ادبی کریں گے، قبر کھودیں گے، ان کی میت نکالیں گے۔ فرماتے ہیں میں نے دروازہ بند کر دیا، میں سجدے میں گر گیا، مولا اور میرا بس نہیں، میرا کوئی چارہ نہیں، میری حکومت نہیں، میری فوج نہیں، میرا لشکر نہیں، میرے پاس توپ نہیں، میرے پاس لشکر نہیں۔ او میری مولا میں نے سنا ہے جیسے نبوت کا محافظ تو ہے، اسی طرح صدیق کی صداقت کا، فاروق کی عدالت کا بھی تو ہی نگہبان ہے۔ مولا میری موت بھیج دے، میں نہ دیکھوں۔ شمس الدین سراج بزرگ کہتا ہے کہ اللہ کا حکم ہوا، میں نے بھی دعا تو کی تھی رو رو کے، میرے دیکھتے دیکھتے، توجہ کرنا لفظ سمجھو، میرے دیکھتے دیکھتے مسجد نبوی میں زمین پھٹی اور بغیر ٹوکریوں کے، بغیر سامان کے 40 کے 40 کو زمین نگل گئی۔ اللہ تم سب کو مدینے پاک جانا نصیب فرمائے۔ وہ جو قالین بچھے ہوئے ہیں نا، کسی پرانے عرب سے اب بھی پوچھ لینا، لمبا کالا کالا نشان لگا ہوا ہے، یہ نشانی ہے کہ وہ کالے جو تھے نا اندر کے کالے، وہ سب یہاں کا رکھ ہوئے ہیں۔ یعنی خدا صدیق اکبر کا، فاروق اعظم کا، نبی کے یاروں کا اتنا بڑا محافظ ہے، جو بدنیت سے آئے تھے ان سب کو زمین نگل گئی۔ ایک اللہ والا کہتا ہے کہ میں نے مدینے پاک میں حاضری دی اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پہ سلام پڑھا، اور میں صدیق کے اکبر کے موضع شریف کے سامنے کھڑا ہو کر سلام عرض کر رہا تھا، پڑھ رہا تھا۔ میں جب واپس ہٹنے لگا تو ایک آدمی مجھے کہنے لگا آپ کہاں سے آئے ہیں؟ اس نے بتایا کہ میں فلاں جگہ سے آیا ہوں۔ کہ آپ بڑے نیک آدمی معلوم ہوتے ہیں، بڑا اچھا سلام پڑھ رہے تھے، تعریف اچھی کر رہے تھے، میرے یہاں کھانا کھانے چلو۔ اللہ والا کہتا ہے کہ میں اس کی باتوں میں آ گیا کہ چل بھائی، مدینے کا آدمی ہے، مدینے کا آدمی ہے، دعوت کر رہا ہے، انکار کروں تو سنت کے خلاف، انہوں نے کہا چل بھائی، لے گیا۔ اور وہاں جا کر ایک مکان میں اس اللہ والے کو بند کر کے، کوٹلی میں اس کو زنجیروں میں باندھ کر اس کی زبان کاٹ دی۔ تو نے صدیق کی اتنی تعریف کیوں کی؟ اور پھر چھوڑ دیا کہ جا صدیق سے ٹھیک کرا کے دکھا۔ وہ پھر مسجد نبوی میں آیا، وہ خود بیان کرتا ہے کہ میں روضہ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑا ہو کے رو پڑا، کالی کملی والے تیرے یار کی تعریف کی، میری زبان کٹ گئی۔ ریاض الجنہ میں بیٹھ کے روتا رہا، دعا کرتا رہا، اور وہ جو زبان کاٹ کے الگ کی تھی وہ بھی اس کے ہاتھ پہ رکھ دی تھی اس کاٹنے والے نے۔ کہتا ہے کہ مجھے تھوڑی سی نیند سی آ گئی، غنودگی سی طاری ہو گئی، تو مجھے فوراً حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، دیدار ہوا۔ فرمایا کیوں روتا ہے؟ یہ کٹی ہوئی زبان مجھے پکڑا، میں نے حضرت کے ہاتھ پہ رکھ دی، آپ نے میرے منہ میں رکھ کر پھونک مار دی، فرمایا اللہ ٹھیک کر دے گا۔ وہ کہتا ہے میری تھوڑی سی آنکھ کھلی، زبان بالکل ٹھیک ٹھاک، میری بالکل صحیح تندرست میری زبان ہو گئی۔ لگا مجھے تو اور بھی زیادہ لطف آنے لگا۔ اب میں ہر وقت کبھی صدیق اکبر کے دروازے پہ کھڑا ہوں، کبھی فاروق اعظم کے موضع شریف کے سامنے کھڑا ہوں، کبھی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑا ہوں۔
एक और आदमी आया और कहने लगा कि आप बड़े नेक आदमी मालूम होते हैं, मेरे यहाँ खाना खाने चलो, बरकत हो जाएगी आपके कदमों से, आपकी दुआ से। वो अल्लाह वाला कहता है कि मैंने तो सोचा कि वही होगा तो ठीक है, फिर कटवाऊंगा, सिद्दीक के नाम पर जुबान फिर कटाऊंगा, फिर मजा आएगा। नगा मैं उसके साथ चला गया। जिस वक्त मुझे उस मकान में, वो उसी मकान में लेके गया, मैं समझ गया कि आज फिर वही वक्त आ गया। लेकिन मुझे वो मकान में खड़ा करके कहने लगा, क्या पहले भी आप इस मकान में तशरीफ लाए हैं? कि जी हाँ। कि मेरे वालिद लाए थे आप? कि जी हाँ। कि जरा दुआ कर दो, उनका हाल उसी दिन से बदल गया था। यूं लिखा किताबों में, उसने वही कमरा हुजरा खोला जिसमें जुबान काटी थी, और उस अल्लाह वाले को बेटे ने दिखाया कि इसकी उसी दिन से सूअर की शक्ल बनी हुई है। जंजीरों में बांध रखा मैंने, अंदर ही अंदर मेरी बदनामगी होगी। अल्लाह वाले जुबान तेरी काटी, बाप मेरा तबाह हो गया। मैं ये कहता हूं कि आप लोग व्यवहार से समझते हैं इनको। जो चाहता है वो सिद्दीक को बकवास करता है, जो चाहता है वो फारूक को बकवास करता है, और ये व्यवहार से नहीं, इनके वारिस ने तो इनको अपने पास ही सुलाया हुआ है, अपने साथ रखा हुआ है। इसलिए कुरान करीम ने ऐलान करते हुए फरमा दिया, उलाइका हुमुस सिद्दीकून, ये वो सिद्दीक अकबर है, ये वो अल्लाह वाला है जिसको नबी से बड़ा प्यार है, नबी को इससे बड़ा प्यार है, परवरदिगार आलम को भी इससे बड़ा प्यार है। इसने अपना सब कुछ मेरे महबूब की ज़ाती गरामी पे कुर्बान कर दिया। इज्जत को इज्जत ना समझा, सरदारी को सरदारी ना समझा, तमाम का तमाम अपना किरदार क्या, अमाल क्या, अक़वाल क्या, फाल क्या, माल क्या, औलाद क्या, तमाम का तमाम आका की ज़ात पे कुर्बान कर दिया। ये तो इतना गैरत वाला घराना है, ये तो इतना शर्म वाला घराना है। हजरत आयशा सिद्दीक़ा सबका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है, मैंने ख्वाब देखा, मैंने एक ख्वाब देखा हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में ही। आसमान से चांद उतरा और मेरे हुजरे में आ गया। फिर दूसरी मर्तबा चांद आसमान से उतरा, फिर मेरे हुजरे में आके छुप गया। फिर तीसरी मर्तबा चांद उतरा, मेरे हुजरे में आके छुप गया। हज़रत आयशा फरमाती हैं रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, मैंने हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, आका मैंने ये ख्वाब देखा है। फरमाया, ताबीर इस शर्त पे बताऊंगा कि मेरे होते हुए मेरी हयात में किसी को नहीं बताऊंगी। फरमाया, मैं नहीं बताऊंगी। हुजूर ने फरमाया, आयशा ये तेरा हुजरा है, पहला चांद इसमें मैं आऊंगा, दूसरा चांद अबू बकर आएगा, तीसरा चांद फारूक आजम यही आएगा। हदीस की सारी किताबों में मौजूद है। हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, अगर आयशा सिद्दीका ना होती दीन नाकिस रह जाता, अधूरा रह जाता। ये तो दीन को कामिल करने वाला घराना है। अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा ये जलीलुल कदर मुहद्दिस हैं, मुफस्सिर हैं, दोनों कहते हैं जितना इल्म सारी उम्मत को मिला, इतना इल्म अकेला हमारी अम्मा आयशा सिद्दीका को मिला। सारे सहाबा मसाइल पूछने के लिए आयशा सिद्दीका के दरवाजे पे आया करते थे। खुद हुजूर ने जो फरमा दिया, ऐशा के बगैर दीन कामिल नहीं, ऐशा ना होती दीन नाकिस रह जाता, आधा दीन ऐशा से पूरा हुआ। तुम तो इतना भी प्यार नहीं करते कि अपनी बेटियों के नाम ही नबी की घरवालियों के नामों पे रखो, नबी की बेटियों के नामों पे रखो। फिल्मी कंजरियों के नाम तुम्हें बड़े प्यारे लगते हैं। हाँ, अल्लाह नीयतों को देख नहीं रहा। खानम
फलानी खानम, और फिर थोड़े दिनों के बाद जब वो दम खम होती है फिर रोते फिरते हैं, पता नहीं यार कहाँ चली गई, कॉलेज गई थी मुड़ के आई नहीं, कैसे आए? ये जो जुलूस बलूस निकालती फिरती है ना, इनमें एक भी मुसलमान घर की औरत नहीं है। तहकीक करके देखो, या यहूदियों की नस्ल मिलेगी या ईसाइयों की नस्ल मिलेगी। मुसलमान औरत हो या मर्द हो, वो ये थोड़ी कह सकते कि हम नहीं इस्लाम को मानते, हम नहीं ईमान को मानते, हम नहीं कुरान को मानते। और तुमने माना कब था? तुम तो वो बेईमान हो जिन्होंने अंग्रेज के घोड़ों की लीद चाट चाट कर मुसलमानों से गद्दारी की और अंग्रेजों के साथ वफादारी की। ये जो तुम्हें बड़े बड़े नजर आते हैं ना, बंगले के जागीर कोठियां, ये सारे मुसलमान और कुरान के गद्दार हैं। सहाबा इकराम की जिंदगी देखो कि जो तनख्वाह मामूली सी ली, इतनी ली कि जिसमें मीठा दलिया भी ना पक सके, वो भी वापस बैतुल माल में दाखिल करके दुनिया से रुखसत हुए। ये तो ऐसे तकवे के मालिक थे सहाबा इकराम। तो सैयदना फारूक आजम सबका रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, यूं पोता पास खड़ा है, हजरत उमर का पोता, आवाज जो दी पोते को तो ऐसा बोला जैसे बच्चे के मुंह में कोई चीज हो। दादा ने पूछा, बेटा मुंह में क्या है? आखिर दादा पैसा। ने कहा पैसा कहां से ले आया? कि अबू मूसा आशरी ने दिया, रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सहाबी है, बैतुल माल का मुहाफिज खजानची समझो, क्या अबू मूसा ने दिया? देखी निकाल कर चुवन्नी थी। अब बताओ क्या गजब हो गया इसमें, क्या तूफान टूट गया था, क्या आसमान टूट गया था। अगर तनख्वाह खजाने के मुहाफिज ने, खजाने वाले ने अमीरुल मोमिनीन के पोते के हाथ पे चुन्नी रख दी तो क्या हो गया? फारूक आजम ने अबू मूसा आशरी को तलब किया है, बुलाया है, फरमाया ये चार अन्य कहां से लाया था? ये चार अन्य कहां से लाया था? उन्होंने कहा जी खजाने की कोठड़ी में झाड़ू दी थी, कूड़ा कबाड़ मिट्टी जो बाहर निकाली उसमें से ये दिरहम चुन्नी निकल आई। बच्चा मेरे पास खड़ा था, मैंने हाथ पे रख दिया कि कोई शय खा लेगा, कोई चीज लेके खा लेगा, बच्चा है। तेरे वर्गा होंदा ना तो चाट मारे, अच्छा मेरे बाल को चुन्नी दे नहीं आई, बेया खजाना सारा तेरे प्यू दे। फारूक फरमाते दुर्रा उठा के लाओ। अबू मूसा अगर तू नबी का चहेता सहाबी ना होता, कोड़े मार मार कर तेरा चेहरा बिगाड़ देता। और कौम के खजाने की चुन्नी देने के लिए तुझे मेरा ही पोता मिला, सरकारी खजाने की चुन्नी देने के लिए तुझे मेरा ही पोता मिला, क्यों तूने ऐसा किया है? आज जिन पर तुम दफ्तरों में बैठकर कुर्सियों पे यूं चौड़े होकर बातें करते हैं, सहाबा के जमाने में यूं हुआ, सहाबा के जमाने में यूं हुआ। और ये तो वो लोग थे जिनके बारे में खुदा कहता है रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन, ये मेरे हैं मैं इनका हूं, तुम अपना फिक्र करो। अल्लाह पाक की करोड़ा रहमतें नादिल हो सिद्दीक अकबर के मजार पे, फारूक आजम के मजार पे और सारे सहाबा के मजारात पर। ये बड़े ऊंची शान और ऊंची अजमतों वाले लोग थे। ये तो ये रहे, इनके गुलामों ने कमाल कर दिया, इनके मानने वालों ने हद कर दी। मौलाना जाफर थनेसरी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, जो अंग्रेज के मुकाबले में लड़े, कि मेरा मकान भी अंग्रेजों ने छीन लिया, मेरे छोटे छोटे बच्चों को गले से पकड़कर बाहर फेंक दिया, मेरी जमीन कुरक कर ली और मेरे पैरों में 20 शेर लोहा डाल दिया, और अंबाले से लेकर लाहौर तक घोड़ों को मारने वाली चाबुक मार मार के लाहौर लाया गया। इसके बाद फरमाते हैं कि हमें हुक्म मिला कि जाफर थनेसरी को फांसी दी जाएगी। फरमाते हैं जिस दिन वो वक्त आया, मैंने रात को
اپنے ہی پلاٹ میں علاقے میں جیل خانے میں جو درخت پتے کھڑے تھے میں نے رات کو پتے چبا کر روزے کی نیت کر لی، کل مجھے پھانسی آئے گی، میں اپنے اللہ کی حضور میں روزہ دار ہو کے جانا چاہتا ہوں۔ فرماتے ہیں بجائے پھانسی کے پکڑ کے باہر لے گئے، اتنا مارا سارا دن ہوش نہ آیا۔ اگلی رات ہو چکی تھی، جب مجھے ہوش آیا میں نے پلاٹ میں سے 2 تنکے توڑ کر سارا دن کی پٹائی والا روزہ افطار کر لیا۔ یوں ہی نہیں، اور پھر فرماتے ہیں مجھے ایک پنجرے میں بند کیا گیا جس میں نوکدار تار لگائے گئے، نہ میں کھڑا ہو سکتا تھا، نہ میں بیٹھ سکتا تھا، نہ میں سیدھا ہو سکتا تھا، چاروں طرف خار ناک کانٹوں والے نوکدار پنجرے کے اندر تار لگائے۔ مجھے یقین ہو گیا کہ میرا آخری وقت ہے۔ فرماتے ہیں میں ہر سانس میں درود پاک پڑھنے لگا، تمنا تھی آقا تیری ذات پہ درود پڑھتے پڑھتے میں دنیا سے چلا جاؤں۔ فرمایا میں پڑھتا رہا، مجھے خش آیا، چکر آیا، بے ہوشی آئی، میں نوکدار تاروں پہ گرا، ادھر مجھے امام الانبیاء کا دیدار مل گیا، ادھر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجھے زیارت مل گئی، دیدار مل گیا آقا کا۔ کسی نے پوچھا مولانا جعفر تھنیسری سے پھر دل میں کیا بات آئی؟ فرماتے ہیں میرے دل میں ہر وقت یہ بات رہنے لگی، لیے پھرتی ہے بلبل، لیے پھرتی ہے بلبل، چونچ میں گل، اور ڈھونڈتی ہے شہید ناز کی تربت کہاں ہے۔ میں ہر وقت اس تلاش میں تھا کب وہ وقت آئے، کب اپنے دین اسلام ایمان کی وجہ سے میں دنیا سے شہید ہو کے جاؤں۔ یہ غلاموں کا حال ہے، صدیق کے ماننے والوں کا حال ہے، فاروق کے ماننے والوں کا حال ہے، رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، عثمان کے ماننے والوں کا حال ہے، علی مرتضیٰ کے ماننے والوں کا حال ہے۔ ارے ہم تو سارے صحابہ کی عظمت کریں گے، اہل بیت کا بھی کرام کریں گے، ہمیں کون روک ٹوک سکتا ہے؟ صحابہ کرام کے معاملات میں دخل اندازی نہ کرو۔ بڑا افسوس لگتا ہے، زمینوں کے وارث موجود ہیں، مکانوں کے وارث موجود ہیں، دکانوں کے وارث موجود ہیں، کوٹھیوں بنگلوں کے وارث موجود ہیں، باغوں اور بہاروں اور ٹیوب ویلوں اور موٹر گاڑیوں اور تمام چیزوں کے وارث موجود ہیں۔ اے کاش آج ابو بکر کے صدیق کے وارث بھی زندہ ہوتے، آج فاروق اعظم کے وارث دنیا میں ہوتے۔ کس شان سے زندگی بسر کی۔ آخری بات عرض کر دوں، میں نے ایک بات جملہ کہا تھا کہ یہ گھرانہ بڑا غیرت والا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ پہلے تو میرے حجرے میں جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دفن ہوئے، پھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دفن ہوئے، تو میں جایا کرتی تھی۔ فرماتی ہیں جو فاروق اعظم دفن ہوئے اس کے بعد میں حجرے میں بغیر پردے کے نہ گئی، میں بغیر پردے کے نہ گئی، اس لیے کہ آقا میرے خامن تھے، صدیق میرا باپ تھا، فاروق اعظم غیر تھے اور غیرت والا جوان تھا، اس لیے میں اپنے حجرے میں بغیر پردے کے اس لیے کبھی نہ گئی کہ مجھے فاروق اعظم سے شرم آتی تھی۔ عائشہ صدیقہ قبر والوں سے حیا کرتی تھی۔ اور آج کل یہ ٹیلی ویژن پہ ناچنے والی وی سی آر کی لعنت نے مسلمانوں کا بیڑا غرق کر دیا ہے۔ یاد رکھو یہ بات، چلاؤ گھر گھر میں وی سی آر، اگر مرتے وقت تمہیں کلمہ مل جائے تو ہمیں کہنا۔ تم نے خود اپنے گھروں میں بدماشی پھیلا دی، لعنت پھیلا دی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی سارا دن کنجریوں کی آواز آتی ہے، لعنت برستی ہے۔ قرآن پڑھتے ہوئے پھانسی لگتی ہے، درود پاک پڑھتے ہوئے تمہیں ناگ لڑتا ہے، نماز گھر کا گھر نہیں پڑھتا، گانا بجانا بدماشی حرام خوری، یہ مسلمانوں کے گھر ہے۔ آج اگر کوئی مسلمان حکمراں ہوتا پھر پتہ چلتا کہ اسلام کیا ہوتا ہے اور ایمان کیا ہوتا ہے۔ یہ تو شکر کرو، جیسی روح ویسے ہی